نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آن لائن ہمیں سننے والے معزز سامعین، بھوپال کی بزم نوری ٹیم کی طرف سے ایک رمضان اسپیشل سلسلہ چل رہا ہے، جس میں روزانہ کسی نہ کسی اچھے موضوع پر بہت اچھا کوئی نہ کوئی خطاب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے حاضر آیا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، ہم فطرہ کیوں دیتے ہیں اور اس کے کچھ ضروری مسائل۔ جیسا کہ ہمیشہ سے میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں اپنے تقریر کا، اپنے خطابت کا 2 پارٹ کرتا ہوں، ایک جو موضوع رہتا ہے اس سلسلے میں، اور دوسرا اسی موضوع سے ریلیٹڈ کچھ مسائل کے سلسلے میں۔ آج بھی ویسا ہی ہوگا۔ پہلا پارٹ ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں وہ بیان ہوگا، اس کے بعد پھر ضروری مسائل بیان ہوں گے۔ دونوں ہی پارٹ بہت اہمیت کے حامل ہیں، آپ بغور سنیں، علم حاصل کریں اور دوسروں تک یہ باتیں ضرور پہنچائیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے ہم عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے جو پاکیزہ ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں، بہت جگہ ہو سکتا ہے صدقہ فطر میں ذکر کروں اور آپ سوچیں صدقہ فطر کیا چیز ہے، تو صدقہ فطر بولا جائے یا فطرہ بولا جائے، دونوں ہی ایک ہی ہے۔ میں کوشش کروں گا فطرہ لفظ استعمال کروں تاکہ عوام آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، کیونکہ عوام میں صدقہ فطر کے بجائے فطرہ ہی رائج ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ فطرہ ہم دیتے کیوں ہیں۔ دیکھیں، اسلام جو ہے ہمارا مذہب اسلام، یہ ایک مذہب طہارت ہے، یعنی اس نے اپنے بندے کو ہر موقع سے ہر جگہ طہارت کا حکم دیا، پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایمان کے ہی نصف کو طہارت فرمایا، اور ارشاد فرمایا آقا نے الطہارۃ نصف الایمان، کہ طہارت، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو اسلام کو ہر شے میں پاکیزگی، طہارت مطلوب ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ اگر ہم غور کریں طہارت کے نظام پر اسلام میں، مسواک کا جو ہمیں حکم دیا، کیا وجہ؟ منہ کی طہارت کے لیے، منہ کی پاکیزگی کے لیے۔ کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو اس کو دھونے کا حکم دیا، اس کی طہارت کے لیے۔ وضو ٹوٹ جائے تو خاص اعضاء کو، خاص پارٹس آف باڈی کو دھونے کا حکم دیا، ان پارٹس آف باڈی کی طہارت کے لیے۔ اس طرح غسل کا جو حکم ہے یہ بھی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے ہے۔ یہ تو ظاہری ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے باطنی طہارت بھی اسلام کو اتنی مطلوب ہے کہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے حکم ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، ریاکاری نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کو پاکیزگی کا حکم دیا۔ زبان سے جھوٹ نہ بولو، جب بولو سچ بولو۔ کیوں؟ زبان کی پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے۔ آنکھوں سے جب دیکھو تو حق دیکھو، کوئی بری اور بے حیائی والی چیز نہ دیکھو، آنکھوں کی طہارت کے لیے۔ یہاں تک جو ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ جس جگہ نماز پڑھیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے،
کیوں؟ اس جگہ کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے۔ اور ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس مال کی طہارت کے لیے، اس مال کی پاکیزگی کے لیے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اسلام ایک پاکیزہ نظام ہمیں دیتا ہے، ایک طہارت کا نظام دیتا ہے، اور ہر چیز میں وہ طہارت اسے مطلوب ہے۔ تو اسی طرح سے صدقہ فطر جو ہمیں فطرہ نکالتے ہیں، اس فطرہ سے مقصود بھی پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ کس چیز کی پاکیزگی؟ تو روزوں کی پاکیزگی، روزوں کی طہارت اسلام کو اس سے مقصود ہے۔ وہ اس لیے کہ روزے کا جو ہمیں حکم دیا گیا تو اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہیں، اور ہر بے حیائی والی باتوں سے بھی رکیں۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ ہم متقی بن جائیں۔ لیکن ہوتا ہے ایسا کہ بسا اوقات روزے کے حالت میں بھی ہم لغو گفتگو کرنے سے باز نہیں رہتے، بے حیائی والی باتیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی روزے کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، یا بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو روزے کی نورانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو روزہ بھی بہت محبوب ہے، اور یہ بھی محبوب ہے کہ وہ بالکل پاکیزہ اس کی بارگاہ میں آئے۔ تو اسی لیے فطرے کا حکم ہم کو دیا گیا، تاکہ فطرہ ادا کر کے بندے کا روزہ ایک دم پاک، طیب اور طاہر ہو جائے، اور بالکل پاکیزہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو طہارت کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ طہارت، فطرے کا ایک بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے روزوں کی طہارت ہو جائے، ہمارے روزوں کی پاکیزگی ہو جائے۔ فطرے کا ایک بنیادی اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہو جائے، اور یہ دونوں مقصد حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ارشاد ہو چکے ہیں۔ تو ایک مقصد تو ہم نے یہ جانا کہ ہمارے روزوں کی طہارت، دوسرا اس سے مقصود یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے اسلام کے نظام صدقات کو، کہ ہر موقع سے کسی نہ کسی اینگل سے وہ غریبوں کا ضرور لحاظ کر رہا ہے، غریبوں کا ضرور اہتمام کر رہا ہے، کہ غریب کی کسی نہ کسی سے مدد ہوتی رہے، کسی نہ کسی طرح سے۔ کبھی زکوٰۃ کے بہانے، کبھی صدقات کے بہانے، کبھی صدقہ فطر کے اینگل سے، کبھی صدقات نافلہ کے اینگل سے، کبھی اس اینگل سے کہ بیماروں کی، اپنے بیماروں کو علاج صدقات کے ذریعے کرو۔ تو ہم جب اس چیز کو غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اسلام نے اتنا پاکیزہ صدقات کا نظام دیا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اسلام نے جو ہمیں صدقات کا نظام دیا اس کو فالو کیا جائے تو صرف ایک سال کے اندر، اونلی فار 1 ایئر، ایک سال کے اندر پورے مسلم سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسلام نے جن جن موقعوں پر اور جس طرح سے ہم کو اور جن لوگوں کو دینے کا حکم دیا ہے اس طرح سے ہم صدقات دیں۔ تو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ مسلم سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام غریبوں کی یوں مدد نہیں کرتا کہ بڑے سے پیکیج کا اعلان کر دیا اور پھر غریب در بدر بھٹکتے رہیں، اور پیکیج اللہ جانے کس کو کہاں ملے، جیسے کہ ہمارے گورنمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بنیاد دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہو جائے۔ وہ اس لیے کہ عید کے پہلے اس کو دینے کا حکم ہے۔ وہ اس لیے کہ آج جب پوری مسلم دنیا عید منا رہی ہے، پوری مسلم دنیا خوشیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، تو اب ایسے میں کوئی غریب محتاج ایسا ہے کہ اس کے پاس آج بھی کھانے کو نہیں ہے، کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس آج بھی پہننے کو نہیں ہے، تو اس خوشی کے ماحول میں بھی جہاں پوری مسلم دنیا خوشیاں منا رہی ہے تو وہ اس میں غمگین بیٹھا ہوگا۔ بلکہ بسا اوقات پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آج کے دن بھی وہ لوگوں کے دروازے پر جا جا کر مانگے گا۔ جہاں ایک طرف لوگ اپنے رشتہ داروں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اپنے محلے والوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، وہیں آج بھی وہ غریب بیچارہ مسلمان اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہمارے در پر، ہمارے گھر گھر بھٹک رہا ہے۔ اسلام نے قطعی پسند نہیں کیا کہ ایک طرف تو پوری دنیا اسلام خوشیاں میں ڈوب رہے، دوسری طرف یہ غریب پریشان رہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر کا حکم دیا کہ کم سے کم اس کو صدقہ فطر دے کر آج تو اس کو مانگنے سے بے نیاز کر دو، کم سے کم آج تو وہ لوگوں کے در بدر جا کر نہ مانگے
گے بلکہ آپ کے ساتھ ہی کندھے سے کندھا ملا کر آپ کی خوشیوں میں وہ شریک رہے۔ تو ایک یہ مقصد ہوتا ہے، اور میں بارہا اس سے پہلے جتنی بار میں نے بیان کیا اس میں بھی میں نے کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی صدقات دیں، صدقہ فطر یا فطرہ ہی نکالیں، تو سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں کہ کوئی غریب رشتہ دار ہمارا تو ایسا نہیں کہ جو آج بھی پریشان ہے، جس کے یہاں آج بھی کھانے کے فاقے پڑے ہوئے، خاص طور سے اس لاک ڈاؤن کی کنڈیشن میں، تو ضرور اس کے بعد پھر محلے کی غریب کو دیکھیں کہ محلے میں کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے، ہمارا پڑوسی تو ایسا نہیں کہ آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور آج کے دن بھی وہ غمگین ہے۔ اگر ہر انسان اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے محلے کے غریبوں کو دیکھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ کسی محلے میں اور کسی رشتہ داری میں غربت نہیں رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہو سکتا ہو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ فطرہ سے ہوتا کیا ہے؟ فطرہ میں ایک بندہ 50 روپے ہی تو دیتا ہے ایک آدمی کی طرف سے، تو اس 50 روپے میں اس کا کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا، اور یقین جانیے آج کی تقریر کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ فطرے میں ہم کیا دیں اور کتنا دیں۔ تو ہم اور آپ برابر یہ سنتے آتے ہیں فطرے میں کیا دینا ہے، تو ایک اعلان سنتے ہیں کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت دے دیں، باقاعدہ اعلان بھی ہو جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ لسٹ بھی نکال دی جاتی ہے کہ اس سال فطرہ 50 روپے ہے، 60 روپے ہے، وہ اسی کو جوڑ کر، اور ہر انسان پھر اسی اعتبار سے اس کے گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں ان کی طرف سے جوڑ کر وہ فطرہ نکال دیتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ اسلام نے ہمیں جس بھی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے اندر اس شخص کی کرنٹ کنڈیشن کا بہت زیادہ لحاظ کیا ہے۔ مثلا کوئی بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا رکوع سجدے کے ساتھ، بیٹھ کر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور کوئی دوسرا شخص ایسا ہے کہ جس کے پیروں میں تکلیف ہے یا جو سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا لحاظ کرتے ہوئے حکم یہ ہے کہ اب وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں ہے کہ جو بالکل صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے، فدیہ دے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسا ہے جو سخت بیمار ہے، روزہ ابھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے حکم بدل جاتا ہے کہ ابھی نہ رکھ کے بعد میں قضا کرے، یا بیماری جانے والی ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے صدقہ کا حکم ہوتا ہے کہ فدیہ دے۔ اسی طرح سے جو زکوٰۃ کا حکم دیا اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو صرف 1000 کا مالک ہے، تو اس کی زکوٰۃ اسی اعتبار سے نکلتی ہے، 250 روپے اس کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی شخص 1,00,000 کا مالک ہے تو اس کو اسی کی کنڈیشن کے اعتبار سے اس کو 2500 روپے دینے پڑتے ہیں۔ تو ہر جگہ جب اسلام نے عبادتوں کے اندر اس عبادت کرنے والے کی کرنٹ کنڈیشن کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کی کرنٹ کنڈیشن کیا ہے، اسی اعتبار سے اس پر حکم لگایا ہے، تو پھر صدقے میں آ کر یہ فارمولہ کیوں بدل جاتا ہے کہ صدقے میں جہاں ہمارے خالد بھائی اپنا فطرہ 50 روپے نکالتے ہیں، تو وہیں بھوپال کے حاجی رفیق خان صاحب بھی اپنا فطرہ 50 روپے نکالتے ہیں۔ کہاں خالد بھائی کی مالی کنڈیشن اور کہاں رفیق خان صاحب کی مالی کنڈیشن، دونوں میں یہ برابری کیسے؟ حالانکہ اسلام تو عبادت میں بندے کی اس کرنٹ کنڈیشن کا لحاظ کرتا ہے، تو یہ بھی 50 روپے دے رہے ہیں اور وہ سیٹھ صاحب بھی 50 روپے دے رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کیسے؟ تھوڑا سا غور کریں تو کہیں نہ کہیں یہ ہوا ہے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے تھے اس پر غور نہ کیا گیا، اور اس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے درمیان آ گئی اور غریبوں کا نقصان ہوتا چلا گیا۔ ایک بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی صدقہ دیا جائے تو اس چیز کا لحاظ کیا جائے جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ اسی وجہ سے کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہوتا ہے تو یہ حکم نہیں دیتا کہ سونے کے اعتبار سے اس کا نصاب نکالا جائے، کیونکہ سونا تو بہت پہنچے گا تب نصاب نکلے گا،
چاندی کے اعتبار سے حکم دیا گیا کیونکہ چاندی سے جلدی نصاب پورا ہو جاتا ہے اور اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو صدقات فطر میں، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ کیا گیا ہے۔ آپ غور کریں، حدیث پاک کے اندر جو فطرے کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، تو 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان سے آپ صدقہ نکالیں اور اتنا اتنا نکالیں۔ یعنی اگر کھجور سے آپ فطرہ دے رہے ہیں تو 1 صاع دیجیے، جو سے اگر فطرہ دے رہے ہیں تو 1 صاع دیجیے، کشمش یا منقع سے دے رہے ہیں تو 1 صاع دیجیے، اور اگر گیہوں سے دے رہے ہیں تو نصف صاع دیجیے۔ صاع کیا ہے؟ صاع ایک پیمانہ، ایک برتن ہے جس سے ناپتے تھے، اور 1 صاع کے اندر 4 کلو 94 گرام 94 گرام سامان آتا ہے، اور اس کا آدھا کریں گے نصف صاع گیہوں جو دینے کے تو 2 کلو 47 گرام 47 گرام، تو گیہوں دیں گے تو 2 کلو 47 گرام، اور اگر کھجور، کشمش یا جو دیں گے تو 4 کلو 94 گرام دینا پڑے گا۔ تو اس میں بھی اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ کیا گیا ہے کہ جو انسان جس اعتبار سے اس کی مالی کنڈیشن ہے، اسی اعتبار سے وہ نکالے۔ اگر کسی کی کنڈیشن گیہوں والی ہے تو گیہوں سے نکالے، لیکن کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے تو پھر وہ دوسرے جو صدقات کے مال ہیں، کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، اس سے وہ اپنی صدقات نکالے تاکہ فقیروں کا زیادہ فائدہ ہو۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی مالدار ایسا ہے کہ جو مان لیجئے اجوا کھجور کھاتا ہے، تو اجوا کھجور کھاتا ہے تو اب اس اعتبار سے جب وہ صدقہ فطر اپنا نکالے گا تو کھجور کتنا دینا ہے؟ وہ 4 کلو 94 گرام۔ تو جب وہ 4 کلو 94 گرام سے کھجور کی قیمت نکالے گا تو کتنا ہوگا؟ 500 روپے کلو اگر کھجور مان لیتے ہیں تو 4 کلو کی کتنی قیمت ہو جائے گی؟ 2000 روپے، اور پھر 94 گرام بھی جوڑ لیجئے، تقریباً 2300 روپے کے آس پاس۔ تو جب ایک مالدار شخص اپنا فطرہ 2300 روپے نکالے گا اور اس کے گھر میں اور نابالغ افراد ہوں گے، ان سب کا جوڑ کر جو فطرہ نکالے گا تقریباً 6000 کے آس پاس پہنچے گا، اور یہ جب 6000 کسی 6 فقیروں کو ملے گا تو سوچئے ان کے چہرے کیسے کھل اٹھیں گے اور وہ کس طرح آپ کو دعائیں دیتے نظر آئیں گے۔ تو یہ تھا فطرہ کا بنیادی مقصد کہ اس کو اتنا مال دے دیا جائے کہ آج وہ خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو جو کہتے ہیں کہ صرف 50 روپے تو دیتے ہیں، نہیں، 50 روپے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو بندہ نکال رہا ہے وہ کس سے نکال رہا ہے۔ اگر وہ اس کی حیثیت گیہوں والی ہے تو گیہوں سے نکالے، 2 کلو 47 گرام دے، لیکن اگر وہ اس کی حیثیت کشمش اور کھجور کی ہے تو اس کی مالداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے صدقات نکالے تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے اور پھر مسلم سوسائٹی سے غریبی کا خاتمہ ہو۔ تو یہ تھا کہ ہم صدقہ کیوں نکالتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً جلدی صدقات کی کچھ موٹے موٹے مسائل آپ تک گوش گزار کر کے پھر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب تک تو بیان ہوا، اب سوال یہ آتا ہوگا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو اور اس کا نصاب حاجت سے زائد ہو۔ مالک نصاب وہی زکوٰۃ میں بیان ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت اس کے پاس ہو اور وہ اس کی حاجت سے زیادہ ہو، تو اس شخص پر صدقہ فطر یعنی فطرہ نکالنا اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے نکالنا واجب ہے۔ چھوٹے بچے یعنی نابالغ بچوں کی طرف سے نکالنا واجب ہے۔ اور اس کا وجوب، یہ دیکھیے بہت اچھا مسئلہ ہے۔ اب یہ زکوٰۃ اور فطرے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے مال میں ایک شرط یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے مال پر سال پورا گزر گیا ہو اور وہ شخص عاقل ہو، بالغ ہو، اور نصاب جو ہے مال نامی ہو، یعنی تجارت وغیرہ سے ذریعے وہ بڑھنے والا ہو، اور جبکہ فطرے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔
نہ سال گزرنا شرط ہے، نہ عاقل ہونا شرط ہے، نہ بالغ ہونا شرط ہے، نہ نامی ہونا شرط ہے، بس نصاب بھر مال ہو اور حاجت سے زائد ہو تو اس شخص پر فطرہ واجب ہے۔ اور کب نکالتے ہیں؟ تو اس کو نکالنے کا جو وقت ہے، یعنی جو وجوب کا وقت ہے، وہ عید الفطر کے دن، عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے، عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی فطرہ واجب ہو گیا، تو اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے گھر میں عید کی رات کو، یعنی جس دن چاند دکھا اس دن کوئی بچہ پیدا ہوا، تو اب اس بچے کا بھی فطرہ اس پر نکلے گا، کیونکہ چھوٹے بچوں کی طرف سے نکالنا تھا۔ لیکن کسی کے گھر میں اگر عید کے دن یعنی صبح صادق کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، کیونکہ جو وجوب کا وقت تھا اس وقت وہ بچہ ہے ہی نہیں۔ اور جو صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں وہ صرف نابالغ بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے نابالغ جو بچے ہیں ان کی طرف سے نکالنا واجب ہے۔ رہی بیوی کی طرف سے یا بالغ بچوں کی طرف سے، تو ان کی طرف سے فطرہ نکالنا اس شخص پر واجب نہیں ہے، بلکہ اگر یہ خود مالک نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس خود اتنا پیسہ ہے، تو یہ اپنے صدقات خود نکالیں گے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو ان پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جو بڑے رہتے ہیں والد صاحب، وہی سب کی طرف سے نکال دیتے ہیں، چاہے بالغ ہو، چاہے نابالغ ہو، چاہے ان کی بیوی ہو۔ تو سوال یہ آتا ہے فطرہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر وہ بالغ اولادیں اور ان کی بیوی سب کا نفقہ انہی کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا ہے، تو اس سے ان کا فطرہ ان لوگوں کا ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں نیت ضروری ہے، اور نیت کب ہوگی؟ جب ان لوگ پہ جو واجب ہے ان کی طرف سے بھی اجازت ہو، اور ساتھ میں شریک ہونا، اگرچہ صراحتاً اجازت نہیں لیکن دلالتاً اجازت ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ اور کہ جیسے کہ کسی کا باپ نہیں ہے، تو کیا اس ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب ہے؟ تو دیکھیں، نہیں، اس ماں پر اس بچوں کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مالک نصاب ہے تو صرف اپنا نکالے، باقی بچوں کی طرف سے نکالنا اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر نکال لے گی تو ثواب ہے، واجب شریعت نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی جو اپنے چھوٹے غریب بھائی بہنوں کی پرورش کرتے ہیں، باپ نہیں ہوتے، تو کیا اس بڑے بھائی پر اپنے ان چھوٹے بھائی بہنوں کا صدقہ فطر نکالنا واجب ہے؟ تو دیکھیں، چھوٹے بھائیوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا اس شخص پر واجب، یعنی اس کے بڑے بھائی پر واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کی کفالت میں رہتے ہوں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابو جو ہے کسی دوسرے شہر میں ہیں اور بچے دوسرے شہر میں، جیسے کمانے کے سلسلے میں اکثر باہر رہتے ہیں، ممبئی ہیں، سعودی ہیں، تو اب ان پر فطرہ نکالنا واجب ہے یا نہیں، اور نکالیں گے تو ریٹ کا اعتبار کہاں کا ہوگا؟ ان کے بچے بھوپال میں ہیں تو وہاں کے ریٹ کا اعتبار، یا پھر سعودی میں ہے تو سعودی کا اعتبار؟ تو دیکھیں، والد صاحب چاہے جہاں ہوں، دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہوں گے، ان پر ان کے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقات فطرہ نکالنا واجب ہے، اور قیمت کا اعتبار جہاں وہ ہیں اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ وہاں 2 کلو 47 گرام گیہوں یا کشمش وغیرہ جو دے رہے ہیں اس کی جو قیمت بنے گی اس کا فطرہ آپ نکالیں گے۔ ایک سوال فطرہ کے حوالے سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بہت سے کی بیویاں پریگننٹ ہیں، ان کے پیٹوں میں بچہ ہے، تو کیا اس بچے کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے؟ تو یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے اس کو اوپر ضروری نہیں قرار دیا، اور کوئی از راہ تبرع یعنی صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے نکال دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ثواب ضرور ملے گا۔
اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے ابو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، امی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، یا بڑے بھائی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا ان فوت شدہ لوگوں کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا واجب ہے؟ یہ دیکھیں، نہیں جی نہیں، ان فوت شدہ کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ نکال دیں گے ثواب ملے گا، شریعت نے بالکل واجب نہیں کیا ہے۔ ایک بہت ہی کرٹیکل سوال ہے، بہت اچھا سوال بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جن بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی وہ عید منانے اپنے ابو کے یہاں آ جاتی ہیں، تو جیسے اپنے ابو کے یہاں آئیں، بہت سے کیا ہوتی ہیں اپنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب اس لڑکی کا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ اس لڑکی کے شوہر پر جو اپنے شہر میں ہے، یا اس لڑکی کے ابو پر جن کے گھر میں یہ عید منانے آئی ہیں؟ تو یاد رکھیں، شادی شدہ بیٹی کا فطرہ باپ پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات اور نہ ہی باپ پر اور نہ ہی ان کے شوہر پر واجب ہے کیونکہ بالغ ہے۔ رہی بات چھوٹے چھوٹے جو بچے، ان کا فطرہ کس پر ہے؟ ان کے نانا پر یا ان کے ابو پر؟ تو ظاہر سی بات ہے فطرہ مالک نصاب پر اس کے چھوٹے بچوں کی طرف سے، تو ان چھوٹے بچوں کا جو اپنے نانا کے یہاں آئے ہیں، نانا پر فطرہ واجب نہیں ہے بلکہ ان کے ابو پر واجب ہے۔ وہ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے وہ ان بچوں کا فطرہ نکالیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کہیں کہیں مہمانی میں چلے جاتے ہیں عید کے دن، مہمان بن کر، تو ان مہمانوں کا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو ظاہر سی بات سے تقریر سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، ان مہمان اگر وہ نابالغ ہیں تو ان کا صدقہ فطر انہی کا جو گارجین ہے، ان کے جو والد صاحب ہیں، اس پر واجب ہے، نہ کہ جن کے یہاں یہ مہمانی میں آئے ہیں ان پر واجب ہے۔ بس اب آخری بات اپنی گفتگو کو مکمل کیا جائے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے اور کس کو نہیں دیا جائے۔ تو دیکھیں، صدقہ فطر ہم انہی کو دے سکتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی یعنی فطرہ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو سید صاحبوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو فطرہ کی رقم بھی ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کو اپنے پاک مال سے ان کی مدد کی جائے، اور شریف فقیر کو ہم دے سکتے ہیں۔ کوئی طالب علم ہے تو ان کو دے دیجیے اگر وہ غریب ہو، یا آپ کے آس پاس میں جو غریب ہو ان کو فطرہ دیں، اور اپنے رشتہ داروں میں دیں، جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ رشتہ داروں میں کس کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں۔ اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکتے ہیں، اور اپنی اولادوں کو نہیں دے سکتے ہیں، باقی دوسرے رشتہ داروں کو ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی گفتگو، جس کے اندر ہم نے صدقہ ہم کیوں دیتے ہیں اور اس کی کچھ ضروری اور انوکھے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تو آپ سب سے سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے حق میں اور ہماری پوری بزم نوری ٹیم کے حق میں دعا کرتے رہیں کہ مولا تعالیٰ اسے اور کامیابی عطا فرمائے اور اس کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے، تاکہ یہ اسی طرح سے آپ کی اور اچھے پیمانے پر خدمت کر سکیں۔ مولا تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔